اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے. بڑا عظیم ہے یہ. انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں. انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو. ایک وظیفہ اور ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھ. یہ دو وظیفے، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے. فرمایا جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا. اس لیے بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں، اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ. پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ. ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ. عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ. مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ. عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. 1 منٹ لگتا ہے اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں. لیکن وظائف کی برکت ہے. یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد، جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا. آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت. آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا. اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا. عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا. مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. عشاء کے بعد یا غفار یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا. اللہ کا ذکر کریں. آخری بات یہ کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں. جب تک کہ یہ 3 قسم ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا. جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا. ایک ہے ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر. دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر. تیسرا ہے ذکر بالجوارح یعنی اعضاء سے ذکر. زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے، یا ستار یا اللہ کہے ذکر، یا غفار یا اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے ذکر ہے. لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا. یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا. پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے. یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے. زبان ذکر کرے، دل شکر کرے. یہ 2 چیز ہو گئی. اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر. یعنی یہ
اس کو کہتے ہیں ذاکر، یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا۔ تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے، شرق غرب میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، آقا اس عرابی نے کہ یا رسول اللہ میں مقام خاص چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تو کہا کہ ذکر کرنے والے بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم ذکر کریں۔ اور آخری جملہ کہنے چلا تھا، لیکن چونکہ آئندہ ہفتے اس کے آگے سے بیان ہوگا، اگر زندگی رہے گی تو ذکر کی ایک بات اور کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ ذکر اللہ کیا ہے، یہ ذکر اللہ کیا ہے جس سے دل کو چین ملتا ہے؟ تو کہا یہ محمد الرسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر اللہ، یعنی جو حضور کا دامن پکڑ لے اللہ اس کو بھی سکون کی دولت عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہتے ہو، ذکر کرو۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو اپنے مرکز پر مسجد یا رسول اللہ میں آدھے گھنٹے کے لیے، صرف آدھے گھنٹے کے لیے ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے دعائے ثانی نہیں ہوتی، اور وقت کی پابندی کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ ذکر کرایا جاتا ہے۔ چونکہ بہت دنوں سے یہ شروع ہے اور میں مصروفیت کی وجہ سے دورے پہ رہا تو میں شریک نہیں ہوا، لیکن اس جمعرات کو میں خود شریک تھا اور میری خود شرکت رہی، الحمدللہ اس میں بڑا سکون ملتا ہے۔ تو آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال کر، جمعہ کو تو آپ آتی ہیں بیان، اس میں کوئی بیان نہیں ہوتا، صرف خالص ذکر ہے اور اس کے بعد دعا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، سیر جادو بلا ہے، تو آپ اس کو کاٹنے اور ختم کرنے کی نیت سے ذکر کی محفل میں ہر ہفتہ آئیں، ہو سکے تو پانی کی بوتلیں لے کر کے آئیں، اس پہ ذکر کرنے والوں سے دم کروائیں۔ اللہ کے ذکر سے بڑا کسی کا ذکر، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو اور ایک بات ہے، ہر عبادت کے لیے وقت ہے، ہر عبادت کے لیے وقت ہے، ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں۔ ہر عبادت کی لیمٹ ہے، روزے اتنے ہی ہوں گے، نمازیں اتنی، 5 ہی نماز ہوگی، 6ٹھی نماز آپ ایجاد نہیں کرتے فرض کے حوالے سے۔ روزے رمضان شریف کے ہوں گے، کوئی اور فرض روزہ آپ نہیں لا سکتے نا، یہی ہے، یعنی ایک لیمٹ ہے، وقت ہے، ٹائم ہے اور یہ سب ہے۔ لیکن ایک ذکر اللہ ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ کہ اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح کرو؟ بکرتم واسیلا، صبح بھی کرو اور شام بھی کرو، اور کتنا کرو؟ تو کہا کثرت سے کرو، ذکرن کثیرا فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں، بے شمار اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ اور پھر دیکھو اللہ رب العزت کے ذکر کی برکت کیا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کہتا ہے اللہ، اور دوسری بار اس وقت تک اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی جب تک کہ پہلی بار پر اللہ اس کی مغفرت نہیں فرما دیتا۔ اور جب بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، ذکر سے قریب آؤ، چلتے پھرتے بھی ذکر کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ حصہ ہوا ہے اور ابھی کچھ حصہ باقی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ٹائم جو ہوتا تھا اس سے 10 منٹ اور زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم اس حدیث کو مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ گزشتہ ہفتہ واری اجتماع میں جو عنوان ہم لے کے چلے تھے اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اس کو اس ہفتے پورا کیا جائے گا،
اور اگر اس ہفتے یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے بنا انکم پروف کا لون میں ایک نئے خوبصورت عنوان کے ساتھ ہفتہ واری اجتماع میں آپ کی اور ہماری شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو پچھلے ہفتے کا گزرا ہوا عنوان یاد ہوگا تو کنز العمال شریف میں موجود ایک حدیث مبارکہ جو امام مستغفری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد شیخ مصری سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تھا، وہ حدیث خالد ابن ولید، تو ان کے استاد نے کہا تھا کہ 1 سال روزہ رکھو تب میں وہ حدیث تمہیں سناؤں گا، اور وہ حدیث انہوں نے 1 سال روزہ رکھنے کے بعد حاصل کی، اور اس میں کتنے خوبصورت سوالات ہیں۔ سوالات ایک دیہاتی کے ہے، ایک اعرابی کے ہے، اور جوابات سید الفصحاء افصح العرب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اپنے قلوب و اذہان کو ان سوالات اور جوابات سے مزین کیا تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم مسجد یا رسول اللہ میں نہیں بلکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے۔ صحابہ کے ستاروں جیسے جھرمٹ میں آمنہ بی بی کا چاند جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور آنے والا دیہاتی سوالات کرتا جا رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب عنایت کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ آئیے پھر ہم تصورات کی دنیا میں اسی ماحول کے اندر چلتے ہیں، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے 14.5 صدیاں پیچھے لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی ماحول کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھرمٹے صحابہ میں موجود ہیں، اور ایک اعرابی یعنی دیہاتی صحابی آتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہر سوال پر میں نے خاص ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ اعرابی جو بھی بیان کرتا ہے یا جو بھی سوال کرتے ہیں تو وہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کا مرتبہ اور بڑا اونچا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک سوال تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، عالم ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ پھر حضور نے اس کا جواب دیا تھا جو پچھلے ہفتے آپ نے سماعت کیا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں سب لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا تھا۔ پھر انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا تھا۔ پھر انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا تھا۔ اس طریقے سے یہ سارے سوالات کے جوابات آپ پچھلے ہفتے کی نشست میں سن چکے ہیں۔ اب آتے ہیں، وہ اعرابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے ایسا کرنا ہوگا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے،
اور اگر یوں نہیں کر سکتا تو پھر اس تصور سے کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث جبریل کا ایک ٹکڑا بھی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند سوالات لے کر کے آئے، جبکہ صحابہ کرام سوال کرنے میں حضور علیہ السلام سے جھجکتے تھے، شرماتے تھے، تو ان کی جھجک کو، ان کی جو ہے وہ اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے تھے۔ اس کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ اس میں سے ان کا تیسرا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اسی کا یہ حصہ ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ تصوف کو بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر تیسرا نمبر پر احسان کیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ تصوف کدھر سے آیا، تو جہاں سے اسلام اور احسان کا تصور، اسلام اور ایمان کا تصور ہے، وہیں سے احسان کا تصور بھی ہے۔ اردو میں، فارسی میں ہم اس کو تصوف کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ تو محسن کا ایک ترجمہ تو بعض لوگوں نے ولی بھی کیا ہے اور بعض لوگوں نے صوفی بھی کیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اہل اللہ کے قریب ہے، یعنی اہل احسان۔ تو احسان کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنک کی قید لگائی، گویا، اس لیے کہ ڈائریکٹ تو کوئی اللہ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، انسان کی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی لیے کأنک کی قید کے ساتھ کہا گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضرات صوفیاء کرام کی عبادت تھی ایسی کہ گویا وہ اللہ کو گویا اللہ کو دیکھ رہے۔ اور بلکہ بعض مرتبہ تو بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ بعض اہل اللہ اس مقام پر پہنچ جاتے تھے کہ کأنکا کی قید ہٹ جاتی تھی اور وہ دل کی آنکھوں سے یار کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے کسی نے رابعہ بصری سے پوچھا کہ رابعہ تم کیسی نماز پڑھتی ہو؟ تو فرماتی ہے جب تک اللہ اکبر کہہ کر رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی اس وقت ثنا کا آغاز نہیں کرتی، اور جب ثنا پڑھنے کے بعد قبولیت کا مژدہ نہیں سن لیتی اس وقت تک فاتحہ شروع نہیں کرتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اس دیہاتی صحابی نے، عرابی نے پوچھا، میں اچھا، سب سے اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں، سب سے اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اب جب بھی اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ پوری روایت کا سہرا صرف نماز کے سر باندھ دیا جاتا ہے کہ تو ایسی نماز پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا نہیں تو پھر اللہ تجھے۔ نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں، ان تعبد اللہ آیا ہے، ایسی عبادت کر۔ نماز عبادت ہے، عبادت، نماز عبادت ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی اور عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، نماز عبادت ضرور ہے لیکن نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ اب پتا چلا، یہاں سے ایک ذہن ملا کہ صرف نماز ہی میں یہ تصور نہ ہو کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ روزہ رکھو تو بھی یہی تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ پھر روزے میں تم روزہ اگر رکھے ہو تو پھر روزے میں گیم کیسا، کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کیرم کیسا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔
پھر روزے کے اندر جب وہ معاذ اللہ تاش کے پتے اور دیگر خرافات کیسی، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ اکبر، روزہ رکھو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، صدقہ دو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تلاوت کرو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ واللہ یہ انتعبد اللہ میں چونکہ مومن کا نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کا پورا 24 گھنٹہ عبادت ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے 24 گھنٹے عبادت میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، ایمان لانا بھی اللہ کے نزدیک جو ہے بہت بڑی عبادت بلکہ جانی عبادت ہے، تو مومن کی سانس بلکہ جانی عبادت ہے، تو مومن کی سانس عبادت ہے، مومن کا چلنا عبادت، مومن کا بولنا عبادت، مومن کا اٹھنا عبادت، مومن کا بیٹھنا عبادت، مومن کا شادی بیاہ کرنا عبادت، مومن کا لوگوں سے گفتگو کرنا عبادت، مومن کا کہیں آنا عبادت، جانا عبادت، بلکہ مومن کا سونا بھی عبادت۔ اب انتعبد اللہ کی تشریح گویا کہ یہ ہوتی ہے، جب بات کر تو اس تصور سے کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بیٹھ تو اس تصور سے بیٹھ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اٹھ تو اس تصور سے اٹھ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب گفتگو کرتے وقت تصور رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گفتگو کرتے وقت کسی کا دل نہیں دکھایا جائے گا، زبان سے شعلے نہیں اگلیں گے، بلکہ گفتگو کا انداز وہ ہوگا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ شادی بیاہ کرتے وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان فضول خرچی کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر، شادی بیاہ کے اندر حرام کام کیسے کرے گا؟ اب پتہ چلا کہ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے 24 گھنٹے عبادت ہو جائیں، اور ہے ہی 24 گھنٹے مومن کی عبادت۔ مومن سوتا ہے تو بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ایمان جو وہ لے کر آیا، اس کی یہی تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا، وہ بہت زبردست بات کی تھی۔ جگر نے کہا تھا محو تسبیح ہی تو سب ہے، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر زندگی عبادت ہے مومن کی۔ اس لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھ چکے تو ہماری سانس سانس عبادت ہے۔ اب اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمارا ہر لمحہ عبادت ہے، تو اس تصور کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے جمعہ کی نماز میں یہی عنوان پہ آج گفتگو کی کہ ہم اللہ سے ایسا نہیں ڈرتے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ کہ تم کیمرے کی زد میں ہو تو لوگ اپنے گٹکے کا تھوک بھی نگل لیتے ہیں، لوگ تھوکتے نہیں ہے وہاں۔ اگر تھوکوں گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں لوگ کیا گمان کریں گے، صحیح؟ اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے تو انسان تھوکتا بھی نہیں، اور اللہ کی نظر میں اس کی نگاہ میں ہم ہے، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کیا کیا ہم نہیں کرتے۔ اس سے بڑی منافقت اور زندیقیت کیا ہوگی کہ اگر انسان کو دیکھے تو انسان کے بیٹھنے کا انداز بھی محتاط ہو۔ اگر کیمرہ لگا ہونا تو اسٹیج پر لوگوں کے بیٹھنے کا انداز بھی محتاط ہوتا ہے، لوگ ناک نہیں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، لوگ کوئی ایسی اچھی حرکت نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگ مذاق اڑائے یا نام رکھے یا کچھ کہے۔ اگر کیمرے میں قید ہو رہے ہو اپنے جیسے انسان نے کے بنائے ہوئے کیمرے میں، تو کتنی محتاط لائف ہو جاتی ہے، اور قدرت کی نگاہ میں بلکہ قدرت کے کیمرے کے اندر قید ہو رہے ہیں، اور وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کتنی غیر محتاط زندگی، کتنی غیر محتاط۔ کبھی ہم نے تصور بھی کیا اس کا؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے اس عرابی کے سوال کی طرف اور میرے آقا کے جواب کی طرف جانے سے پہلے یہ بات بھی کہوں گا، دوسروں کے دیکھا دیکھی اللہ کو ماننے والی قوم کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ اب دسمبر کا آخری ہفتہ ہے، اور شاید اسی ہفتے کے اندر 31 دسمبر ہوگی، جسے لوگ 31st نائٹ کے نام سے جانتے ہیں، یہی سب ہوگا۔ اور اب یہ لعنت اور نحوست بڑے شہروں سے، مغربی شہروں سے چلتے چلتے مشرق میں آئی، اور مشرق میں بھی بڑے جو وہ
ہند کے بڑے بڑے شہروں سے اب ہمارے مالیگاؤں شہر کے اندر بھی یہ نحوست اور لعنت آ گئی. اب یہاں بھی 31 نائٹ کا اہتمام ہونے لگا ہے، اس لیے کہ لوگ مرعوب اتنے ہو گئے مغربی تہذیب سے، انگریزوں کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے اتنے مرعوب ہو گئے، اب اپنی آپ بھی ہو رہا ہے. اور جن کو میلاد النبی کے موقع پر جو بے چینی رہتی تھی شرک اور بدعت کے فتوے دینے کی، اس وقت وہ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہی 31 نائٹ کا موقع ہے. شراب، زنا، لواطت، بدکاری، بدفعلی، ڈانس، باروں کا آباد کیا جانا، پیسوں کا لٹانا، پیسوں کا ضائع کرنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بلکہ ابھی تو ہمارے شہر مالیگاؤں کے ایک برقع فروش نے، برقع میکر نے اخبارات کے اندر مضمون شائع کروایا. اس نے مضمون لکھا. مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کے برقع فروش کے پاس جو لڑکیاں یا اس کا نمائندہ برقع سلانے کے لیے لے جاتا ہے، وہ 31 نائٹ سے پہلے برقعے کا مطالبہ کرتا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے، اس برقع فروش کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے. اب یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر 31 نائٹ کے لیے برقعے سیے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم بیٹیاں بھی 31 نائٹ میں شریک ہو رہی ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. کیونکہ جس مذہب نے عورت کو نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں جانے سے روک دیا فتنے کی وجہ سے، اصل حکم تو یہی ہے، اصل حکم دور رسالت سے یہی ہے کہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے. لیکن فتنے کے خوف سے سیدنا فاروق اعظم نے روک دیا کہ نہیں، اب عورتوں کی عزت کو خطرے میں دیکھ کر یا عورتوں کی کیفیت کو دیکھ کر ان کی آبرو کو بچانے کے لیے فاروق اعظم نے کہا اللہ کی بندیاں اب اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گی عزت کی حفاظت کی خاطر. اور پھر روک دیا گیا عورتوں کو مسجد سے. تو جس مذہب کے اندر عورتوں کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا ہے، اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں پھر 31 نائٹ منانے کے لیے کس طریقے سے باروں کی طرف جا سکتی ہے، کس طرح آبروؤں کا سودا کر سکتی ہے. اگر گنبد و مینار کے شہر میں یہ بات ہے تو ہم بہت درد کے ساتھ یہ کہتے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے. باپ کو، بھائی کو، گھر کے لوگوں کو توجہ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن میرا گمان کہتا ہے، میرے دل کی آواز کہتی ہے، میرے ضمیر کی آواز کہتی ہے کہ میرے شہر مالیگاؤں کی بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. آج بھی ان کے اندر ایمانی جذبہ، حیا، غیرت، پرہیزگاری موجود ہے. تو پھر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے، جو لڑکیاں مذہبی ہے، جو لڑکیاں مسلکی ہے، جو لڑکیاں مشربی ہے، یعنی دین، دھرم، مسلک و مذہب سے جن کا تعلق ہے، وہ قطعاً ایسی نہیں ہے. بلکہ وہ لوگ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ برقعے کو بدنام کرنے کے لیے، یا جو مشرکین ہیں، جو لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ لوگ برقعے کو بدنام کرنے کے لیے جب زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں تو برقعے پہن کر کے جاتے ہیں. جب وہ زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں تو برقعے کے ساتھ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائے، ایک تو ان کا چہرہ بچ جائے اور دوسرا یہ کہ برقع پہننے والی بچیاں بدنام ہو جائے. اب ایسی نازک صورتحال میں برقعے والی کی عزت بھی بچ جائے،
اور یہ جرائم پیشہ لوگ بے نقاب ہو جائے تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا نیک بچیاں برقع چھوڑ دیں؟ کیا نیک بچیاں برقع ترک کر دیں؟ نہیں، برقع ہم ترک نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں؟ اس کا طریقہ سب سے خوبصورت جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم یہ برقع نہ پہنے، میری بیٹیاں یہ برقع نہ پہنے، میری بہنیں یہ برقع نہ پہنے، بلکہ جو مدنی برقع ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں پہنا جاتا تھا وہ برقع بچیاں پہننا شروع کر دے تو آوارہ لڑکیوں میں اور کنیزان فاطمہ کے اندر دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ مدنی برقع کون سا ہے، مدینے والے کی تہذیب کے مطابق برقع کون سا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کے دور میں جو برقع پہنا جاتا تھا وہ انتہائی بھدا برقع ہوتا تھا۔ عورتیں جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہوتا تو اس پہ کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی تھی، اس پہ کوئی رنگ روگن والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ یہ جو ڈیزائن والے برقعے یہ سب نہیں، بہت سادہ سمپل برقع ہوتا تھا۔ بلکہ آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے، سمپل برقعے پر آ جائیں شریف لڑکیاں اگر آبرو بچانا چاہتی ہیں۔ تو پھر یہ فرق ہو سکتا ہے کہ چونکہ جرائم پیشہ لڑکیاں تو یہ سمپل برقع نہیں پہن سکتے، جیسے جرائم پیشہ لوگ سنت رسول کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتے۔ آپ دیکھ لیں جرائم پیشہ لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں لیکن سنت کے سانچے میں نہیں ڈھل پاتے ہیں، تو اسی لیے پھر فرق ہو جاتا ہے کہ اصل غلام مصطفیٰ کون ہے، جرائم پیشہ لوگ کون ہے۔ تو اسی طریقے سے برقعے میں بھی ایک پہچان بنا لی جائے، برقعے سیمپل ہو، بڑا بھدا کپڑا، یہاں تو قیمتی سے قیمتی کپڑا ہوتا ہے، ایک دم سیمپل کپڑا، عزت ہی بچانا۔ میں کہتا ہوں اگر سیمپل کپڑے میں عزت بچتی ہے تو وہ ڈیزائن والے کروڑ روپے کے برقعے سے بہتر ہے، کیونکہ عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی 31 نائٹ کو جو برقعے کا مس یوز ہو رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں مسلم بچیاں میری قوم کی اتنی بے باک نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے ان کی آبرو پر اور ان کی حیا پر، جو مسجد آنے کے لیے ضد نہیں کرتی وہ بار میں کیا جائے گی، اور جو جاتی ہیں ان کا سیدہ فاطمہ الزہرا سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے جاتی ہے، ورنہ جو کنیز فاطمہ ہوگی وہ تو مر جانا پسند کرے گی لیکن کبھی بار میں جانا پسند نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا، ہمیں بھی تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی۔ ہر نوجوان کی جتھے اپنے محلے میں بیٹھ کر نظر رکھے کون کہاں آتا ہے کون کہاں جاتا ہے، تھوڑا سا اس پر صرف نماز روزہ پڑھ کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ یہ جو ادارے بنا رکھے نا محلوں کے اندر، یہ صرف رات کے 3 بجے تک پڑے رہ کر کے اوندھے پڑے رہ کر ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو محلے کے ادارے کلبے ہیں نا، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ بیٹھے محلوں کے اندر اور نظر رکھے کون کہاں جا رہا ہے، اور اگر کسی کے قدم غلط طرف اٹھتے دیکھے تو اس کے ماں باپ کو تنبیہ کریں۔ اگر محلے میں رہنا ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا قانون کیا ہے؟ کسی ملک کے خلاف قانون نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا قانون ہے عورت کی عزت کی حفاظت، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، ایک دوسرے کے وقار کی حفاظت، حلال روزی، یہ ان کا قانون ہے۔ واللہ کوئی سچا ملک مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کا کبھی مخالف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا قانون تو پوری کائنات کے لیے اور اتنا خوبصورت ہے۔ صبح اٹھنا جلدی اٹھنا ان کا قانون ہے، پورا لباس پہننا ان کا قانون ہے، غریبوں کی جھولی بھرنا ان کا قانون ہے، مسکرا کر لوگوں کے دل جیتنا ان کا قانون ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھانا ان کا قانون ہے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا ان کا قانون ہے، خود پیٹ میں پتھر باندھ کر دوسروں کو عطا کرنا ان کا قانون ہے، غریبوں کو مالا مال کرنا ان کا قانون ہے، بیٹیوں کی آبرو بچانا ان کا قانون ہے، بیٹیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ان کا قانون ہے، بیٹی آ جائے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا ان کا قانون ہے۔ یہی سب تو ان کا قانون ہے، اور کیا ہے؟ بلکہ ان کا قانون تو یہ کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ اگر میری بہنوں تک یہ پیغام پہنچ رہے تو ان سے بھی کہتا ہوں
اگر کوئی اس بلا سے سرشار ہے، اگر کوئی اس بلا میں سرشار ہے اور اس بلا سے سرشار ہے، تو اس سے کہتا ہوں خدا کے لیے جوانی میں رنگ ریلیاں مت کرو، ایک دن اس بدن پہ جھریاں بھی پڑنی ہے، ایک دن یہ بدن قبر میں بھی جانا ہے۔ اگر کوئی اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے اور حسن کو روکڑا کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جن مردوں کی طرف زیور اور دولت اور بائک پر گھومنا اور پارکوں میں گھومنے کی لالچ میں اگر کوئی قوم کی بیٹی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں کا حال گلستان کے بھوروں سے بھی زیادہ خود غرض ہے۔ بھورا ایک مرتبہ پھول کا رس چوس کر کے جب بھاگ جاتا ہے تو دوبارہ کبھی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ یہی حال مردوں کا بھی، اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو وہاں ڈھیر ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ اے قوم کی نادان بیٹیوں، اگر کسی کے ایک جملے پر کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں ڈھیر ہو جانا سب سے بڑی غیر دانش مندی کا کام ہے، کیونکہ وہ ایک ہی جملے پر آپ کا پورا رس نچوڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کی جوانی لوٹنے کے لیے تیار ہے، آپ کی آبرو لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے سوال تو کرتی کہ اگر واقعی اس کے دل میں اتنا درد بھرا اور پیار بھرا دل ہوتا تو وہ اپنی دودھ پلانے والی ماں سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ وہ انگلی پکڑ کر چلانے والے باپ سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ وہ دودھ شریک بہن سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ جو بدبخت اور کم بخت اس قدر ہوس پرست ہو کہ وہ اپنی دودھ پلانے والی ماں سے پیار نہ کر سکے، وہ تم سے کیا پیار کر سکے گا؟ اس لیے خدا کے لیے اپنی حد میں رہو۔ اسلام سے بڑھ کر کسی کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کے کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، اسلام سے بڑھ کر کوئی آبرو کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر کوئی برقعے کو بدنام کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم برقعے کو تو بدنام نہیں ہونے دیں گے، جیسے داڑھی بدنام نہیں ہونے دی۔ ایک وقت تھا کہ لوگ داڑھی کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن آج آ گئے وہی۔ داڑھی کو ٹارگٹ کرنے والوں جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو پھر داڑھی کو ٹارگٹ کرنے والوں کو وہی، آخر داڑھی میں کچھ تو ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو داڑھی سوج رہی ہے، داڑھی میں کچھ تو ہے۔ اگر داڑھی دہشت گردی کی علامت ہوتی تو پھر بڑھاپے میں آپ کو کیا سوجا؟ پتا چلا داڑھی میں کچھ تو ہے۔ یہ داڑھی کی بات بڑی گاڑی ہے، آسانی سے وہاں تک رسائی ہو جائے تو اللہ قبول فرما لے۔ تو لوگ بہت ٹارگٹ کر رہے تھے داڑھی کو، لیکن داڑھی تو پھر داڑھی ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت، اور محبوب کی سنت میں کبھی دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ لوگ دیر سے آتے ہیں مگر وہیں آتے ہیں جہاں میرا محبوب ہوتا ہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ برقعے کو بھی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس عرابی نے پوچھا کہ میں سب سے اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں، تو آقا نے فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہے ہو، تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس عرابی کا سوال تھا، میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ دیکھو پھر میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ اس عرابی کا سوال کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں ایمان والا بننا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں، یعنی کہ ہر چیز میں کوالٹی اور اس کی چوائس جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ اور کہتے ہیں میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ قربان میرے آقا نے کامیابی کے کیسے اصول عطا کیے، کیسے ضابطہ عطا کیا، اور کتنی خوبصورت باتیں کی۔ سید الفصحاء نے، افصح العرب نے کیسی عظیم بات فرمائی۔ انہوں نے پوچھا میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ یعنی کامل ایمان اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اخلاق اچھے کر لو۔
اب ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کامل ایمان والے ہی بننا چاہتے ہیں، پھر ہمارے اخلاق بھی کیا ہیں؟ اچھے اخلاق کی کچھ علامت ہو۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں، ایک ہوتے ہیں اخلاق، اور ایک ہوتے ہیں کبھی کبھار لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ جو کبھی کبھار اچھا سلوک ہوتا ہے اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کی تعریف یہ کہ اخلاق ہماری عادت بن جائے۔ جیسے اگر ہم اندھیرے میں بھی کھا رہے ہوں تو ہمارے ہاتھ کا لقمہ کبھی ناک میں نہیں جاتا، ہمیشہ منہ میں ہی جاتا ہے، یہ عادت ہے۔ صحیح؟ یہ عادت ہے۔ تو ایسے ہی جیسے اندھیرے میں بھی لاکھ اندھیرا ہو، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی لقمہ منہ میں ہی جاتا ہے، تو جب تک کہ اخلاق ایسی عادت نہ بن جائے اس وقت تک ہم با اخلاق نہیں کہلا سکتے۔ کبھی موڈ میں ہو تو لوگ اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ گئے، یہ کبھی اتفاقی واقع ہو گیا، یہ اخلاق نہیں۔ اخلاق یعنی جو آیا آنے والے کی صورت نہیں، آپ کی عادت ہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عظمت اور بزرگی والا آدمی آیا، اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بعض صحابہ کی آمد پر صحابہ کو کہا کہ اپنے سردار کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ قوم کے معزز لوگوں کی تعظیم ان کے منصب کے اعتبار سے کرو، اور اگر دوسری قوم کا کوئی معزز آدمی بھی ہم سے ملنے آ جائے تو ہم اس کا جو منصب ہے اس کے مطابق اس کی عزت کریں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے بعض کافر سرداروں کے لیے اپنی چادر بھی بچھا دی، اور اس چادر والے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہوئے۔ تو جیسے اٹھ کر کھڑے ہونا، پہلے سلام کرنا، خود سلام کرنا پہلے لوگوں کو، یہ اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ اسی طرح بات کرتے وقت لوگوں کے دلوں کا خیال کرنا، گفتگو میں کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اسی طریقے سے مہمان آ جائے تو اس کی میزبانی کرنا۔ دیکھو، مہمان کو کھانا کھلانا ایک الگ عنوان ہے اور میزبانی کرنا ایک الگ عنوان۔ مہمان کو آنے پہ کھانا سب کھلاتے ہیں لیکن میزبانی سب نہیں کر پاتے۔ تو کھانا کھلانے اور میزبانی میں فرق کیا ہے؟ کھانا کھلانا مطلب کھلا دیا کھانا، کھانا تو آنے والے کتے کو بھی لوگ ٹکڑا ڈال دیتے ہیں۔ میزبانی کیا ہے؟ آنے والے مہمان کا اتنا اکرام کریں، اتنی عزت کریں کہ اس کا دل خوش ہو جائے، یہ ہے میزبانی۔ پھر چاہے آپ اس کو گوشت روٹی نہ کھلا سکیں، کھجور ہی دیں، لیکن اس کی اتنی عزت کریں، اس کو اتنا رسپیکٹ دیں، اس کا اتنا رسپیکٹ کریں کہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ میں کہاں آ گیا۔ بٹھانے میں، اٹھانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، گفتگو میں اس کا اکرام کریں۔ بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا احترام کرے۔ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ حضور کے گھر مہمان آ گئے اور کھلانے کے لیے بظاہر کچھ نہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی بعض چیزیں گروی رکھ کر کے لوگوں کو کھلایا۔ تو اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ اب اخلاق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتے جائیے اور زندگی گزارتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیا اخلاق، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کے ساتھ کیا اخلاق۔ دیکھو کیا اخلاق تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سی چیزیں، اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اگر اخلاق کا باب کھلے مصطفیٰ جان رحمت کے خلق عظیم کا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر بات کہاں کو پہنچے گی، اور پھر ہم تو اس کے لیے تو پھر راتیں چاہیے، کیونکہ ان کے اخلاق کی بات چھڑ جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں سے اخلاق کا شعور پائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق، جو پاگل اونٹوں کو بھی کبھی نظر انداز نہ کرے، جو چڑیا کی فریاد بھی کبھی رد نہ کرے، جو کتوں تک کا خیال کرے، جو پاگلوں تک کا خیال کرے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس سے پہلے گزشتہ میلاد شریف میں بہت سے واقعات اس سلسلے میں بیان کیے کہ وہ پاگل عورت
حضور کو دھوپ میں لے کر کے کھڑی رہے، حضور علیہ السلام کھڑے رہے، اور وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اینڈ اس پر ہوا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی تمہاری کوئی نہ سنا کرے تو پھر میرے پاس آیا کرو، جب تمہاری کوئی نہیں سنے گا تو میں سنوں گا۔ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، سب کو کاٹتا تھا، حضور اس کے پاس گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ پاگل اونٹ، حضور نے اس کے مالک سے کہا کہ تم اس پہ ظلم کر رہے ہو، اور پھر ساری تفسیر اس کے بعد آپ نے سنی تھی۔ چڑیا نے فریاد کی، حضور علیہ السلام نے اس کے بچوں کو واپس کرنے کا حکم دیا، ہرنی نے پکارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے خود وہاں کھڑے رہ کر کے اس کو آزاد فرمایا۔ بہت سی باتیں ہیں اخلاق سے متعلق، ایک روایت حضور علیہ السلام سفر میں ہیں، حالت سفر میں، اب اپنی کیا عادت ہے کہ اگر ہم سفر میں ہو اور اگر اتفاق سے، حسن اتفاق نہیں کہتا بلکہ کہتا ہوں سوء اتفاق سے، اگر ہم ہی علم والے ہوں، ہم ہی پیر صاحب ہوں، ہم ہی عالم صاحب ہوں، ہم ہی سید صاحب ہوں، ہم ہی خطیب صاحب ہوں، ہم ہی یعنی بڑا منصب اپنا ہی ہو، تو پھر پورے سفر میں ہم سب کو نوکر بنا لیتے ہیں، پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ سبھی رہتا ہے۔ بلکہ بعض اللہ خیر فرمائے کہ بعض لوگ کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی جیب میں کبھی ان کا ہاتھ بھی نہیں جاتا، سوچتے ہیں کہ سفر میں سب کو لوٹ ہی کھا لے۔ عجیب فطرت ہے لوگوں کی، ابھی عجیب عادت بھی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی چپل بھی نہیں پہننا چاہیں گے، یہ کیفیت ہے۔ لیکن آئیے حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر اترے، اور اترنے کے بعد حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کو کام تقسیم کیا، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تم یہ۔ اور جب کام تقسیم ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، سب اپنے اپنے کام میں لگے تھے، کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی تھی اس جنگل کے اندر، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضور علیہ السلام تنہا آ رہے ہیں اور اپنے سروں پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے لا رہے ہیں۔ غور کریں آپ، جس کی رسائی خدا تک ہو، میدان محشر کا جو دولہ ہو، جو مالک جنت ہو، مالک کونین ہو، مالک کل ہو، جو محبوب خدا ہو، جس کی مرضی خدا کی مرضی، جس کو حلت و حرمت کے قانون کا مالک بنا دیا جائے، آسان کام دوسروں کو سونپا اور جو مشکل کام تھا وہ اپنے ذمہ لیا، بتایا تک نہیں، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کر لیا۔ صحابہ دوڑے، اس کے حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کام سونپ دیا تھا تو اب کام ایک بچا تھا اور میں ہی بچا تھا، تو وہ کام میں نے اپنے ذمے پہ لے لیا۔ کہا حضور ہمیں حکم فرماتے؟ فرمایا میں بندہ ہوں، میں امتیازی اور انفرادی شان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندوں ہی کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا حال تو یہ کہ اگر اپنے گھر میں بھی کوئی فنکشن اور شادی ہوگا تو ہم کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر کے بیٹھیں گے، لوگ کہیں گے ذرا تو وہ کر لے، تو وہ کر، آپ بھی کچھ کریں، ذرا بندے ہو، کبھی تو اظہار ہو بندگی کا، اٹھ کر کے کبھی آپ بھی پانی لیں اور پلائیں لوگوں کو۔ رسول اللہ کے گھر مہمان آتے تھے تو حضور ان کے ہاتھوں کو خود دھلاتے تھے، حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کھانا خود رکھا، کبھی بکریوں کا دودھ خود دھوا، بازار خود گئے، حتیٰ کہ اپنی نالین شریف کو اگر صدمہ پہنچا، صدمہ پہنچنے کا مطلب سمجھے آپ، میں نہیں کہہ سکتا لیکن لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نالین ٹوٹ گئی، خدا کی قسم جس نالین کے صدقے ٹوٹی ہوئی قسمتیں سنور جاتی ہے، اس کو ٹوٹا ہوا کس منہ سے کہہ دوں؟ تو اسی لیے جب میں بھی نالین کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نالین کو صدمہ پہنچا، مطلب اب آپ سمجھ گئے ہو، تو نالین کو صدمہ پہنچتا تو اپنے ہاتھ سے سل لیا کرتے تھے۔ حضور کے اخلاق کریمانہ تھے، اسی لیے جو حضور علیہ السلام کو دور سے دیکھتا حضور کے حسن سے مرعوب ہو جاتا، اور جب قریب آتا تو حضور کے اخلاق سے حضور پر فدا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کبھی اپنے صحابہ کے ساتھ ہنسی بھی کرتے، مذاق بھی فرماتے، جیسا کہ ان کی شان تھی، ہنسی مذاق بھی فرماتے۔ اچھا حضور کی ایک خاص بات تھی، یوں تو ان کی ہر بات ہی خاص ہے، حضور علیہ السلام جس محفل میں جاتے
تو اپنی طرف سے اس محفل کا مزہ کبھی معاذ اللہ کرکرا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس محفل میں حضور خود رنگ جاتے تھے. جیسے اگر صحابہ ہنسی مذاق کر رہے ہو تو حضور علیہ السلام بھی شامل ہو جاتے ہنسی مذاق کرنے. اگر وہاں غم کا ماحول ہو تو حضور علیہ السلام اس غم میں شریک ہو جاتے. اگر وہاں تجارت کی بات ہو رہی ہو تو وہ تجارت کی باتوں میں شامل ہو جاتے. اگر وہاں سیاست کی بات ہو رہی ہو اس میں شامل ہو جاتے. لیکن جب حضور شامل ہوتے تو ہر جگہ وہ امام الانبیاء نظر آتے. ہنسی کرنے میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، اظہار غم میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، اظہار تعزیت میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، اور جنگی چالوں میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھا، اور بہترین جرنیل ہونے میں کوئی ان کی مثال نہ تھا، بہترین سپاہ سالار ہونے میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، بہترین شجاع ہونے میں بھی کوئی ان کی مثال نہ تھا، بہترین علم والا ہونے میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھا. تقوی، پرہیزگاری، حلم و بردباری، معیشت، معاشرت، سماج، ازدواجی زندگی، وہ ہر جگہ بے مثال نظر آتے. کبھی مذاق فرمائی تو ایسا کہ پھر مذاق کو معراج نصیب ہوگی. اور جس کے ساتھ کی پھر اس نے زندگی بھر یاد رکھا کہ حضور نے میرے ساتھ مزہ فرمائی. ایک دیہاتی آئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اونٹ عطا فرمائیں. تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے، قربان جائیں. یہاں تو سر جھکا کے اور منہ لٹکا کر چہرے پہ جب تک 3:30 نہ بج جائیں تو جب تک لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں متقی بھی ہوں. تقوی آپ کی طبیعت کا نام نہیں ہے، تقوی مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کا نام. زبردستی منہ لٹکا کر لوگوں پہ روب جھاڑنے کی کوشش یہ تقوی چہرے پر نہیں ہے. تقوی ہاں ہونا تقوی یا اور کوئی ہنس دے تو جناب کہ اوسان خطا ہو جاتا. ہماری محفل میں آپ نے کیوں ہنسا؟ حضور کی محفل میں بھی لوگ ہنستے تھے، لیکن جہاں ہنسنے کی ضرورت ہے وہاں ہنسا کریں. ہر جگہ ہنسنا ہنسانا بھی اچھی چیز نہیں، لیکن ہنسیں بھی تو اس کی بھی ایک حد ہے. کبھی قہقہے کی آواز حضور سے نہیں سنی گئی اور ایسے مسکرائے کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئے، یوں لب کشاں ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. اور ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ اس لیے کہ اونٹنی کا بچہ بڑا ہوتے ہوتے جوان ہوتے ہوتے 5 سال گزرتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں گا میں، مجھے اونٹ چاہیے. حضور نے فرمایا ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کو دیتے ہیں، اب میں عرض کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا ہم اونٹنی کا بچہ دیں گے. تو کہا حضور میں اونٹنی کا بچہ لے کے کروں گا کیا؟ آقا نے فرمایا بھلے انسان، اونٹ بھی تو اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے. انداز مزاح پہ قربان. انشاءاللہ کسی وقت اگر یاد رہا تو ہم پوری ایک گفتگو، پوری ایک اجتماع میں نشست انشاءاللہ نشست حضور کے مزاح پر، انداز مزاح پر کریں گے. اور ان کے مزاح میں بھی کیا مزہ تھا. حضور علیہ السلام کی سالی ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، اماں عائشہ کی سگی بہن ہے. ایک دن حضور علیہ السلام وضو کر رہے تھے. وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے کرم کی وجہ سے عذرائے مزاح اپنی انگلیوں کے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے پہ ڈال دیے. بوڑھی ہونے کے بعد بھی وہ 18 سال کی جوان والی چہرہ لگتا تھا. بڑھاپے میں بھی، حالانکہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اتنی لمبی عمر انہوں نے پائی. حجاج بن یوسف کے دور تک وہ زندہ اور حیات رہی، اتنی لمبی عمر پائی. واقعہ کربلا ان کے سامنے بیتا، وہ مکہ المکرمہ والی کربلا شریف کے وقت بھی وہ موجود تھی، واقعہ حرا کے وقت بھی وہ موجود تھی. حجاج بن یوسف کے دور میں بھی وہ موجود تھی، کربلا کے بعد تک وہ حیات رہی. یعنی گویا کہ 80 سال سے
زیادہ کی انہوں نے عمر پائی، اور بھی عمر ہے لیکن اس وقت مجھے جو وہ مکمل طور پر ان کا سن وصال یاد نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو جوان لڑکیاں ہوتی ہے 18-20 سال کی، اس طرح ان کا چہرہ تھا. اور کسی نے کہا کہ بینائی بھی چلی گئی ہے لیکن چہرے سے شباب کے آثار نہیں جاتے. کہا کیوں جائیں؟ اس لیے کہ محبوب خدا نے از راہ مزہ ایک مرتبہ اپنے کرم سے میرے چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال دیے تھے. یہ پردے کے احکامات کے نزول سے پہلے کی بات ہو سکتی، ورنہ جب پردے کے احکامات آ گئے تو پھر اس کے بعد کسی عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت نہیں تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزاح پر بہت سے واقعات ہیں جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہوتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو. اسی لیے ہمارے بزرگوں کی محفلیں بھی اکثر و بیشتر بہت پرمزہ رہتی تھی، مزاح والی محفلیں ہوتی تھی. اس پر مجھے کئی واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں. پھر انہوں نے عرض کیا، اس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں، یعنی میرا شمار فرما برداروں میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الفصحاء کا جواب تھا، فرائض کی پابندی کرو، تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جاؤ گے. فرائض کی پابندی کرو، فرض کبھی چھوٹنے نہ پائے، فرض مت چھوڑو کبھی، تم فرما بردار بن جاؤ. اب آج کا حال یہ ہو گیا کہ ہم فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں الجھ گئے، نفل زیادہ کرتے ہیں، فرض سے کوسوں دور. اب یہاں فرض اور نفل کی بات ایک آپ کو بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ کہیں اعلان ہو رہا ہو کہ بھئی مسجد میں چندہ لکھاؤ، مدرسے میں چندہ لکھاؤ. لکھانا چاہیے، آئے دن تو ہم ہی لوگ اعلان کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. ابھی آج بھی عصر کے بعد اعلان کیا تھا. آج بھی ماشاءاللہ ایک مسجد کا سنگ بنیاد سنی دعوت اسلامی نے رکھا، الحمدللہ. بڑا خوبصورت سال یہ گزرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2020 کے آغاز سے لے کر اب یہ 2020 کی آخری مسجد کا سنگ بنیاد تھا اس سال کا. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 11 سے 12 مسجدوں کا سنگ بنیاد شہر مالیگاؤں میں رکھا، جس میں سے 8 مسجدوں کا تو افتتاح ہو چکا الحمدللہ. اس میں سے 7 تو تنظیم کی تھی اور ایک مزید دوسرے ادارے کی طرف سے. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ مسجد ابراہیم کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا. امید ہے کہ رمضان شریف سے پہلے اس کا افتتاح ہوگا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. ایک تحریک ہے، مسجدیں بڑھاؤ نمازی بڑھاؤ. مسجدیں ہی بڑھے گی انشاءاللہ اور نمازی بھی بڑھیں گے انشاءاللہ.